آج یا تو نہیں یا میں نہیں، ٹھیک ہے؟ میں اتنا دلیر، میں اتنا بہادر کہ ایک بائک کی ڈرائیو جو ہے میں نے اتنی کوئی شاندار کرنی ہے، یہاں پہ میں نے آج دھوم مچا دو جو ہے نا، دھوم فلم 4 کی میں نے شوٹنگ کرنی ہے، تو لہٰذا کس کے مجھے پکڑ لو، آج یا تو نہیں یا میں نہیں۔ صدقہ، او ہو، صدقے تو ہم دے دے کے تھک چکے ہیں، اب ہم کس چیز کا صدقہ دیں؟ بکرے تو ہم نے صدقے میں بہت دے لیے، مطلب کہ بڑے بزرگ ویسے ایویں نہیں کہتے کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن یہاں پر تو وہ کوئی سین ہی نہیں ہے جی۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر بٹ کو اور اس کے دوستوں کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہوگا، کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی، جو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہے نا کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہانی اب کھل کے سامنے آ چکی ہے، تو اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جب سے بھٹی نے چینل بنایا ہے تو بھٹی ہمیشہ سٹارٹنگ سے ہی سمپتی لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹنگ سے ہی یہ ایموشنلی بلیک میل کر کے ویوز لیتے ہیں ان کی اماں، اور یہ رو دھو کے محرم کو دکھا، محرم میں پھر جو رونا پیٹنا ہوتا ہے اور جو بھی مطلب ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ساری شوٹ کر کے، حالانکہ وہ نہیں شوٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ اگر ایک جو سچے ہمارے شیعہ برادری کے ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بھی بہت تعلقات ہیں ہمارے شیعہ بہن بھائیوں سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج تک میں نے کوئی شیعہ دیکھا ہو۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی یوٹیوبر شیعہ ہیں، بہت سارے شیعہ ہیں جنہوں نے محرم کو اس طرح کیش کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس بندے کو نا اس عوام کی مطلب نا نیچر کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک دکھتی رگ ہوتی ہے نا، اس کو کوئی لوگ پکڑ لیتے ہیں، تو ان کا وہ رونے دھونے والا جو محرم میں وائرل ہوا نا، تو انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا۔ اب محرم تو ہوتا ہے صرف 2 مہینے 1.5 مہینہ، ٹھیک ہے، وہ تو ہو جاتا ہے ختم، اس میں لنگر بھی پھر کرتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے رونا تو ہر مسلمان کو آتا ہے یا ان کو بھی آتا ہے، تو وہ سارا تو ہوتا ہے 1 مہینہ۔ پھر اب کیا کریں کہ اب ایموشنلی لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ جوڑی رکھیں، رلائیں دھلائیں، بات بات پہ روئیں، بات بات پہ ڈرامے کریں، تو وہ اماں کافی ہیں جی، اماں بہت ہیں، اماں کی ایکٹنگ لاجواب ہے۔ تو پھر کبھی جی ہمیں کوئی روسٹ کر رہا ہے اس پہ رونا دھونا، کبھی پھر وہ ہم فائٹ کر رہے ہیں اس پہ تماشے کہ میرا پتر نہ کر، توں میرا پتر نہ کر، چل چھڑ دے توں، لیکن نہیں جی اماں جی میں نے تو کرنا ہے۔ وہ پری پلانڈ فائٹ، اور پھر اس کے علاوہ سدھو موسے کا بار بار ذکر کرنا، اس کا فریم اپنے روم میں لگوانا، بار بار لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بٹھانا کہ بھئی میں جو ہوں بڑی کوئی چیز ہوں، اور میں ایک دم سے ایویں نہیں وائرل ہو رہا، مجھ میں کوئی خاص خوبیاں ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بٹھانا کہ اب جیسے جیسے میں ترقی کرتا جا رہا ہوں، میں فیمس ہوتا جا رہا ہوں، لوگ مجھ سے جلنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہانی میں ٹوئسٹ لائے، پھر وہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پھر بدماشی، لوگوں کے ساتھ بدماشی آہستہ آہستہ شروع ہو گئی جیسے جیسے فیمس ہوا۔ پھر خبروں میں رہنا مطلب کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ایسی بنا کے رکھنا جس کی وجہ سے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہے، اس کے اوپر بار بار ویڈیوز بنتی رہیں، اس کا نام ہر کوئی لیتا رہے، چاہے پھر وہ پازیٹیو یا نیگیٹو، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے بس وہی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں نا ایکسیڈنٹ کے دن بھی چھٹی نہیں ہوئی بھی لوگ کی، کیونکہ اماں نے حکم جاری کیا ہوا تھا، تو اماں کا حکم تو سارا آنکھوں پر، تو پھر اماں جی رو کیوں رہی ہیں؟ جب اماں جی کو پتہ ہے کہ یہ سارے میں نے آرڈر لگائے ہوئے ہیں اور اس نے پورے کرنے ہیں، پھر بیٹھ کے رونا کیوں، کس بات کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمدردیاں بٹورنے کے لیے۔ اب جی شادی کے بعد جتنی کنٹروورسی چلی اس میں بھی اس نے خود انوسنٹ بن گیا اور یہ کہا بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوا میرے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ جب شادی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، بندہ اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بندہ بلاتا ہے نا، یا اتنے بڑے گفٹرز کو بلاتا ہے، تو انسان پوری احتیاط اپنی کرتا ہے، ہر چیز کی جو ہے نا وہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ شادی نہیں تھی، یہ ایک تماشا تھا، سرکس تھا جو لگایا گیا، لالچ کی بھیٹ اس کو چڑھایا گیا، گفٹرز کی جو بھیٹ اس کو چڑھایا گیا، اور فیملی کو اس میں فل اگنور کیا گیا، بیوی کو فل اگنور کیا، مطلب شادی نہیں تھا، یہ سرکس تھا، ٹھیک ہے؟ جس کو مطلب ایسے سرکس لوگ لگاتے ہیں نا، اور پھر اس سے تماشا دکھا کے پیسے کمائے جاتے ہیں، تو یوں یہ اس طرح تماشا دکھا کے پیسے کمائے گئے اس سے، اور پھر وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب پھنسا وہ بندہ، تو اس نے پھر وہی اگین سمپتی لے لی کہ میں تو انوسنٹ ہوں، میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی بار بار یہ کہتا ہے اینٹی شیعہ، کوئی بھی اینٹی شیعہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے، میں نے کہا نا کہ کوئی آپ پہلے شیعہ ولاگر نہیں ہو، بہت سارے ہمارے بہن بھائی شیعہ ولاگر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انڈسٹری بھری پڑی ہے شیعہ آرٹسٹ جتنے بھی ہیں، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، میکسیمم سنگر ہیں شیعہ، ڈرامہ فلموں میں بھی زیادہ تر کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کو آج تک کسی نے کوئی نقصان نہیں تو یہ پہنچایا، ایسا نہیں ہوتا۔
یہ آہستہ آہستہ لوگوں کا برین واش کرتا رہا ابھی بھی کر رہا ہے. اور اب جی میری ادھر حاضری لگ رہی ہے، اب ادھر حاضری لگ رہی ہے. ابھی تو صرف اس پہ چھوٹی موٹی کمپلینیں ہوئی ہیں، وہ بھی اس کی اپنی زبان، اپنی تیز لہجے کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جیسے کہ سوچنا سمجھنا نہ بس کچھ بھی کر دینا پیسوں کے لیے. تو یہ سارے سلسلے جو بھی اس کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، یہ اس کی اپنی زبان کا کہا اس کے آگے آ رہا ہے. لیکن ابھی تک بھی اس بندے کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. چلے میں جیسے بھی فیمس ہو گیا، لیکن اب اس شہرت کو میں نے سنبھال کے رکھنا ہے اور میں نے طریقے سلیقے سے چلنا ہے. کبھی جی وہ مدرسے میں چیٹیوں کا کام شروع کر دیتا ہے، کبھی راشن کھانا بانٹنا شروع کر دیتا ہے. مطلب جی بھی اس کی حرکتیں ہیں نا، چیپ حرکتیں. کبھی امیر لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز آنے لگ جاتی ہیں. کوئی مستقل مزاجی ہے ہی نہیں. مطلب اپنے کنٹینٹ کے حساب سے خود کو بدل لیتا ہے کہ جس کنٹینٹ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اسی میں پھر بڑی بڑی گاڑیاں اور اس طرح وہ چیزیں دکھانا اور یہ وہ اس میں چلا جاتا ہے. جب آپ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، آپ غریب سے امیر ہوئے، تو آپ کو تو غریب کا درد سمجھنا چاہیے نا. آپ کو اتنی نمائش چیزوں کی نہیں لگانی چاہیے. اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ اس کو ہضم کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کی قدر کریں، اللہ کی ہر وقت جو ہے نا شکر گزاری کریں کہ دنیا میں کوئی کروڑوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کا حالات ایسے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دم سے مطلب اللہ اس پہ مہربان ہو گیا، جو بھی جیسے بھی. ہم اب اس مدے میں نہیں جاتے کہ اس کی قسمت میں رزق لکھا تھا سوشل میڈیا سے اس کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. اب لوگ قصور دوسروں کا بنانا غلطی، اپنی کبھی بھی نہیں ماننا. آج بھی اس نے کیا کیا جی، اب یہ مجھے نہیں پتا پیڈ پروموشن تھی یہ بائک سی کی یا پھر ویسے ہی ہلا گلا کرنے گئے تھے اپنی مطلب شوٹنگ ولاگ شوٹ کرنے گئے تھے کہ بھئی آج کوئی ڈیفرنٹ سا کانٹینٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہی سکرپٹڈ ولاگ، میرا اماں گھر میں نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. حالانکہ ملازم سب کے گھر میں ہے، ناشتہ ہو سکتا ہے گھر میں ویسے بھی ملازم ہی ناشتہ بناتے ہیں ان کے. لیکن جی نہیں جی، وہ تیرا بھی نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے. پھر باہر ناشتہ، پھر دوستوں کے ساتھ، حیدر گرل فرینڈ کے ساتھ ہے جی، ویلنٹائن منا رہا ہے جی، فلانا ادھر ہے جی، فلانا ادھر ہے جی. کیونکہ اس نے جانا ادھر تھا. ٹھیک ہے. اور ادھر اس کو جو بندے چاہیے تھے 2 وہ لے کے گیا ساتھ. اب وہاں پہ انہوں نے بائکس چلائی ہیں. ٹھیک ہے. اب بائک چلاتے ہوئے اس نے جو سٹارٹ کی نا، اس نے کہا یا تو نہیں یا میں نہیں. مطلب استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ انسان کی زبان جو ہوتی ہے نا، یہ مطلب اس کا کہا کبھی مطلب پورا ہو جاتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کب آپ کی کئی بھی بات سن لے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات تو سننے والی ہے نا، مطلب اس کو قبول فرما لے. تو اب وہ جوان ہے، اپنی ماں کا شیر جوان بیٹا، اس کو پیچھے تم بٹھا کے تم کلمہ درود پڑھو، کوئی سفر کی دعا پڑھو، کوئی مطلب کوئی منہ سے اچھے لفظ نکالو. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ یا تو نہیں یا میں نہیں. یہ مطلب بہادری اس کو نہیں کہتے. میں کبھی بھی اس کو بہادری نہیں کہوں گی کہ یہ جو بڑکیں پھڑکے مارتا ہے، پسٹل دکھانا، لڑائی جھگڑے کرنا، شور شرابہ کرنا، لوگوں کو مار پیٹ کرنا. اب حیدر کو کسی نے کونی ماری، اس کی کونی کاٹ دو. کراچی میں یہ گئے ہیں، کراچی والوں کو یہ جان بوجھ کے بدنام کر کے آئے ہیں کہ کراچی، حیدر نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کراچی نہ جانا، موبائل چھین جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کراچی والے ہیں ہی ایسے. حالانکہ یقین کرے میری بھتیجی، ہمارے گھر کے 3-4 بچے سی اے کر رہے ہیں لاہور میں، وہ بچی کے ہاتھ سے موبائل کسی نے چھین لیا لاہور میں. ٹھیک ہے. تو دن دہاڑے. تو یہ تو حادثہ ہے نا، واقعہ ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ضروری کہ کراچی پورا آپ کراچی والوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ غلط بات ہے نا. تو یوں یہ اس طرح کرتے ہیں جی، کچھ بھی کنٹینٹ بنا دیتے ہیں جھوٹ پر مبنی. اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، سارے سوشل میڈیا پہ واویلا مچا ہوا ہے. میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بھی اسی کا قصور نکلنا ہے، اور وہی ہوا. ٹھیک ہے. اللہ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے. ماں باپ کے پیارے بچے ہیں، ہمارے بھی پیارے بچے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. تو جہانگیر کے لیے مجھے بہت برا لگا. اب اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا کہ بھئی میری وجہ سے جہانگیر گرا ہے، کہ میں مطلب کہ کنٹرول ہی نہیں نا وہ کر پایا. شاید وہ پہلی دفعہ اس نے ڈرائیو کی ہو ہیوی بائک، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر جہانگیر پہ سارا مدعا ڈال دیا، یہ ڈر رہا تھا، یہ تشریف نہیں چلی لگا رہا تھا، یہ تھا وہ تھا. ابھی تو میں کہتی ہوں وہ لڑکا دلیر ہے، وہ لڑکا بہادر ہے کہ اس نے ڈر کے مارے اس کو قابو نہیں رکھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا. الٹا میں کہتی ہوں اس نے تو اس کو بچایا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ اس کو نہ چھوڑتا، کیونکہ بندہ اس ٹائم ڈر جاتا ہے نا جب آنکھوں کے سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بس اب گرنا ہی ہے، اب جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہونا ہے. تو پھر بھی اس نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اگر میں گرتا ہوں تو اس کو چوٹ نہ لگے. اگر دونوں کٹھے اڑ کے کہیں جاتے خدا نہ خواستہ کہیں بھی، آپ کو پتہ ہے سر کی چوٹ کتنی نازک ہو، مطلب سر کتنا نازک ہوتا ہے انسان کا. ہیلمٹ انہوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے، کوئی سیفٹی نہیں تھی، کوئی مطلب کوئی تمیز ہوتی ہے کسی کام کی وہ نہیں تھی. اب اس کو کچھ ہو جاتا جہانگیر کو، ساری زندگی اس کے ماں باپ رجب کو قصوروار ٹھہراتے. اس بندے کو ذرا احساس نہیں ہے اس چیز کا، اور وہ بچہ بار بار گھر جانے کی ضد کر رہے ہیں. ہاں تینوں چھوڑ دینے ہیں، تینوں چھوڑ دینے ہیں. مطلب یار کچھ تو رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے دوستوں کے حال پہ رحم کرو.
بناؤ ویڈیو تم، بناؤ پیسہ تم، کماؤ پیسہ تم، لیکن جان بڑی قیمتی ہے، اس کا تو خیال کرو۔ اب جی تم لوگ صدقہ نہیں دیتے ہو، بھائی ان لوگوں کو کس چیز کی نظر لگی ہوئی ہے؟ ان کے شوخے پن، ان کی بدماشیاں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نظر لگ گئی ہے، کتنی مطلب گھٹیا کوئی بات ہے یہ۔ اب جی کہتا ہے بکرے تو دے دے کے تھک گئے، اب کیا دیں؟ مطلب ہر وقت منہ سے کفریہ کلمات نکالتا رہتا ہے، کچھ بھی کہتا رہتا ہے۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔